اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ کوئی بھی دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر اور اسے بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، اور وہ سمجھتا ہے غرور انسان کے پاس کس چیز کا ہوتا ہے؟ پہلا اسے خاندان کا غرور ہوتا ہے، میرا خاندان، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے۔ دوسرا انسان کو غرور اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے۔ تیسرا غرور انسان کے پاس ہوتا ہے کہ میرے تعلقات بڑے اونچے اونچے ہیں، میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے اعلیٰ افسران کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو میرے ایک اشارے پر میرے دشمن کو جو ان سے ہے وہ جو میں کر سکتا ہوں، جو ذہن میں سوچی بیٹھا وہ کر بھی لیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کرتے نہیں ہیں، جن کے پاس مطلب سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جن کا فوج میں بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، پولیس میں بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، سیاستدانوں کے ساتھ بڑا تعلق ہو، تو وہ اپنے مخالفین کے ساتھ جھوٹے پرچے کروا، ذلیل و رسوا کر، پریشان کر، ان کو تنگ کر، تو یہ ان کا بس ان کے پاس ایک شغل ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا امیر لوگوں کا شغل ہے، اس طرح اونچے لوگوں جن کے تعلقات بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ ہوتے تو میرے اندازے میں زیرو ہے، خاک ہوتے ہیں، مطلب میں ان کے بارے میں کون سا لفظ استعمال کروں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں پھر بہت جلدی آتے ہیں۔ ایسے ظالم لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جب آتے ہیں نا سر، تو یقین مانے پھر دنیا کی تمام نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا تو کھا نہیں سکتا اس کو، اور واقعی وہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا آپ یہ بھی نہیں کھا سکتے، آپ یہ بھی نہیں کھا سکتے، آپ یہ۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس دنیا کی تمام آسائش و آرام ہے لیکن وہ بیچارے زیرو ہیں۔ تو غرور اللہ کو پسند نہیں ہے سر، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی بھی لحاظ سے غرور اور تکبر میں ہیں تو سوچ لیجئے آپ کا انجام اس دنیا میں ہے، کیونکہ ہر چیز کا انجام قبر میں حشر میں ملے گا، لیکن غرور اور تکبر کا انجام جب تک آپ کو مل نہیں جائے گا نا، تب تک آپ کو اس دنیا سے جانے کا حکم نہیں ملے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں آپ کے پاس دولت کا غرور ہے، تکبر ہے، پیسے کا، آپ کسی بھی چیز میں، تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا غرور تکبر والا زندگی کے اندر دشمن ہے تو میں آج آپ کو آگ والا جو عمل ہے نا، جلالی عمل جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کا علاج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دشمنوں سے بدلہ لینے والا عمل ہے، ایسے دشمنوں سے جن کو غرور اور تکبر ہے جی کہ میرے پاس شیطانی علم بہت زیادہ ہے، لوگوں کو ہوتا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے شیطانی علم کے ساتھ، انہوں نے کئی بابے بنائے ہوتے ہیں جی، ہمارا وہ فلانا پیر صاحب ہے، فلانا بابا صاحب ہے ہمارا، تو وہ چھابا صاحب جو ان سے نا وہ اس کے پاس بڑا علم ہے جی، شیطانی علم ہے اس کے پاس، اور وہ بس میں اپنے بابے کے پاس جاؤں گی اور یا جاؤں گا تو پھر وہاں پہ کیا دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، سارا کچھ گیا، تو میں وہاں سے تیرے لیے جو ان سے نا وہ تویز لے کے آؤں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ ڈراتے ہیں لوگ، مجھے تو ایسا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس کو اتنا غرور ہوتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے فیس ٹو فیس، تب ہم اس شاگردی میں تھے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، آستانہ علی ہمدم سرکار پر ڈیوٹی پر تھے تو ہم شاگردی میں نا، تو بہرحال وہ جی اپنا اس کے پاس شیطانی علم اور اس غرور اور تکبر سے کبھی ہاتھ دیکھ کے جی یہ ہے جی وہ ہے جی، ایسے ہوگا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو بہرحال وہ آج زیرو ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں عزتوں سے بھی نوازا ہے، دنیا کی عزت، مقام، رزق، دولت، کاروبار، ہر چیز میں اللہ پاک نے عزت دی ہے، لوگ بھی عزت کرتے ہیں۔ تو میں نے انجام دیکھے ہیں لوگوں کے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے شیطانی عاملین سے نا، اگر کوئی خود آپ کا دشمن ہے وہ خود کرتا ہے یا کسی سے کرواتا ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہم تیاری کریں، اور تیاری کرنے جا رہے ہیں آپ جادو جنات کے سامنا کرنے کے لیے، شیطانی عاملین کا۔ ظاہری بات ہے وہ شیطانی عاملین آپ کی طرف کیا بھیجتے ہیں؟ وہ نوری فرشتے تو آپ کے پاس آتے نہیں ہیں، نہ ہی نیک جنات آتے ہیں، وہ تو دیو قسم کے اور ہوائی چیزیں، اور جو جنات شیطانی قسم چڑیلیں جو نظر نہیں آتی، وہ تو آپ کے پاس کلمے کی طاقت ہے، اس لیے آپ کے وجود میں داخل نہیں ہوتے، یا آپ کے گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر پاتے، آپ نماز پڑھتے ہیں، وضو میں رہتے ہیں، تھوڑا بہت نیک کام کرتے رہتے ہیں، اچھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شکر، الحمدللہ کا لفظ بولتے رہتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو وہ تو جتنی طاقت سے وہ آتے ہیں وہ تو آپ کے وجود کے اپنا گھر بنا کے بیٹھ جائیں آپ کو۔ تو بہرحال اشارہ تن ہے، میں ڈرانا مقصود نہیں، میں سمجھانا مقصود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، آپ ذہن میں ایک چیز بٹھا لیں کہ آپ کا ایک دشمن ہے، وہ آپ پہ شیطانی عمل کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، تو اس نے کیا بھیجا ہے آپ کے پاس؟ شیطانی چیزیں بھیجی ہے نا، جنات شیطانی بھیجے، موکلات، تو آپ تیاری کیا کر رہے ہیں؟ تو مہربانی کریں،
اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو کچھ شرائط ہے، ان پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور میرے تمام اعمال جتنے بھی ہیں وہ سارے اعمال جو ان سے ہے وہ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں۔ نابالغ بچے بچیاں نہ کریں، ہاں اس کے بعد بالغ افراد کر سکتے ہیں، شادی شدہ کنوارے جو بھی کرنا چاہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دشمن تو ہر فیلڈ میں، اگر بچے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا پھر کیونکہ بیرون ممالک اندرون ممالک پاکستان میں اگر تو ہر جگہ پہ ظاہری بات ہے، اگر کسی جاب کرتے ہیں آپ کہیں یا خاندان میں رشتہ داروں میں، تو بات لمبی نہ ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دشمنوں کی حاسدین کی زبان بندی کرنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے اور واپس پلٹنے کے لیے وہ شیطانی عملیات کو ہم پہ کرتا ہے، جادو تعویذات، تو ہمارا حق ہے، شرعی طور پہ حق ہے کہ ہم ان کا فیس کریں، ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ تو سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پلیتی کی حالت میں بالکل نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں۔ اگر آپ نے پلیتی کی حالت میں عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں سر، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ، تو یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اگر آپ پہ جادو ہے، تعویذات ہے، تو پلیتی میں نورانی موکلات یا نورانی جنات یا فرشتے تو آئیں گے نہیں، تو وہاں پہ کون آئیں گے؟ شیطانی موکلات جو وہاں پہلے موجود ہیں وہ اور بلا لیں گے طاقت کے ساتھ، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آپ کے وجود کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے گھر کے اندر۔ تو پلیتی کی حالت میں آپ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے، تو نہ کیا کریں۔ بہت سارے ویورز ان کو بس پتہ نہیں چند دن ہوتے ہیں صرف، تو ضد پکڑی ہوتی ہے جی ہم ان دنوں میں کر لیں، بھی اور دن ابھی کتنے دن باقی ہیں، تو پاکی کے دنوں میں کریں نا، کیوں نہ پاکی کی طرف جاتے ہیں آپ۔ تو بہرحال آپ نے جو ان سے ہے وہ باوضو ہو کے کرنا ہے عمل، جسم پاک، جگہ پاک اور لباس پاک، ٹھیک ہے جی۔ صدقہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے، صدق سے پرہیز کرنا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور گوشت کا پرہیز کرنا ہے۔ ان لوگوں نے جن لوگوں پر جنات کا ظہور ہو چکا ہے، یا خروج ہو چکا ہے، یا داخل ہو چکے ہیں وجود کے اندر یا باہر، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو جو ان سے ہے وہ چکن مٹن بیف یہ گائے کے گوشت پرہیز کر لیں تو بہتر ہوگا، پرہیز کرنا ضروری ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ اچھا اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا اس عمل کو کرنے کے لیے، اور آپ نے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں اپنے فلاں بن فلاں دشمن سے نجات کے لیے، اس کی زبان بندی کے لیے، اس کے فلاں کام جو بھی مجھ پہ وہ کرتا ہے کرواتا ہے۔ تو اب آپ نے سر نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے درود شریف بھی آپ نے کسی قسم کا نہیں پڑھنا، بس آپ نے نیت کرنی ہے۔ ہاں اپنا آثار آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لے، بلکہ زیادہ ضروری ہے لگا لے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ اپنا آثار لگا لے، اس طرح 21 مرتبہ درود ابراہیم مکمل پڑھ کے انگلی کے کنارے پر دم کرے، دم کرنے کے بعد یوں آپ پھیر لیں تو آپ کا آثار ہو گیا۔ تو جب آثار کھولنا ہے تو آپ نے الٹا اس طرح گھمانا ہے، پڑھ کے 21 مرتبہ دم کرنا ہے، تو وہ آپ کا آثار کھل جائے گا۔ تو اس کے بعد سر آپ نے بیٹھ جانا عشاء کی نماز کے بعد، ڈرنا خوف زدہ پریشان نہیں ہونا، بڑی طاقت والا عمل ہے، اور ساری طاقتیں نورانی آپ کے ساتھ ہوں گی، وہ اللہ کی طرف سے جو آئیں گی نا ساری طاقتیں آپ کی طرف، اور جتنے جنات نیک آپ کے پاس موجود ہوں گے وہ سب آپ کی طرف ہوں گے، آپ کے کام پہ لگیں گے، ڈیوٹی پہ لگیں گے آپ کی۔ اس لیے تو بزرگ کہتے ہیں اتنی آواز میں نیت کرو کہ کانوں تک آواز جائے، مطلب ان کو خبر ہو جنات کو، وہ نیک جائے اور اپنی ڈیوٹی کریں، اور وہ جہاں جہاں چیزیں دفن ہیں ان کو نکالیں، وہاں سے خارج کریں، ان کے ساتھ ختم کریں۔ یہ بڑے کمال کا عمل ہے جی، آپ نے اس کو بالکل سیریس ہو کے اور بالکل پوری روحانی طاقت کے ساتھ، روحانی نسبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سر پڑھنا ہے سبحان القائم الدائم، قہر کر فلاں بن فلاں پر، فلاں بن فلاں پر آپ نے دشمن کا نام لینا ہے 139 مرتبہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے 139 139 مرتبہ، ایک ہوتا ہے 140 مرتبہ، ایک کم 39، ٹھیک ہے جی 139 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے جی، سبحان القائم الدائم قہر بن فلاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ عمل کر کے اب یہاں پہ عمل طریقہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ آپ جب عمل ختم ہوگا تو آپ نے دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے آپ نے تصویر ہے تو تصویر پہ تصور ہے، تصور میں دم کرنا ہے۔ یہ عمل سر 7 دن اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، دشمن کسی کے لیے بھی یہ آپ عمل کر لیں، وہ دنیا کے کسی کونے، مثلا آپ پاکستان میں ہے تو وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، یقین مانیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتنی طاقت آپ کو غیبی روحانی ملے گی کہ وہ دشمن جو ان سے ہے وہ پھر دوبارہ آپ کی طرف پلٹے گا نہیں، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو تمام شرائط کے ساتھ آپ نے اگر عمل کیا تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھا کرے، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرتے رہا کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔